ملی ہے, مہیا کی گئی ہے. سو تھینک یو سو مچ سر اس زبردست کام کے لیے جو خداوند روح القدس آپ کے وسیلہ سے کروا رہا ہے. بات ہو رہی ہے کنڈم پارٹنر کی. سو جب میں اس لفظ کو دیکھتا ہوں کنڈم پارٹنر, اس کا مطلب ہے کنڈم مینس اس میں ایک کنگ موجود ہے. سو جب کنڈم پارٹنر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بیسیکلی ایک موقع مہیا کیا جا رہا ہے کنگ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا. آپ بادشاہ کے ساتھ ڈائریکٹ پارٹنرشپ کے اندر آ رہے ہیں. اور بھائی پاسٹر عمران نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور انہوں نے اس بات کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا ہے. سو میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں خدا کے خادم کے لیے. اور ساتھ میں جو اگر آپ کو یاد ہو خدا کے خادم پاسٹر سالک نے جو کلیدی آیت ان 7 دنوں کے لیے بولی ہے وہ یہ ہے, اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. تو یہ کون, کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کنگ کی بات کی جا رہی ہے, بادشاہ کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ کو موقع کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ اس بادشاہ کے ساتھ پارٹنر بن جائیے. آپ ایک پیج پر آ سکتے ہیں. آپ کو نیچے سے مانگنا نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ پریویلیج مل رہا ہے, آپ بادشاہی میں حصے دار ہونے جا رہے ہیں. سو یہ زبردست اپرچونٹی ہے. میں آج آپ کو انکریج کروں گا, آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے اور خدا کی بادشاہت میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کا حصے دار, اس کا پارٹنر بن جائیے. پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے آنورڈ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے. جب ایلیا کو خدا بھیجتا ہے سارپت کے اندر اس بیوہ کے پاس کہ وہ اب تیری پرورش کرے گی, تو چند ایک ڈائیلاگز ہیں جو مجھے بڑا انکریج کرتے ہیں اور میں وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پلیز بہت خبرداری سے, ہوشیاری سے اس کو لیجئے گا تاکہ آپ انکریج ہوں اور اس پارٹنرشپ کا حصہ بن سکیں. میں چند ایک آیات کو مختصراً آپ کے ساتھ بانٹتا چلا جاؤں گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایلیا اس قدر بھوکا نہیں ہے کہ اس کو بڑے دنوں سے کچھ ملا نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس خدا کی طرف سے لکھا ہے کہ کوے آتے تھے اور صبح کو روٹی اور گوشت لے کر آتے تھے. پھر لکھا ہے شام کو بھی روٹی اور گوشت اس کے لیے پرووائیڈ کیا جاتا تھا. سو جب نبی جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو وہ مارا مارا پھر رہا ہے, بلکہ نبی اس بیوہ کے لیے اپرچونٹی بن کر چلا گیا ہے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں فائدہ حاصل کرے, اس کو اچیو کرے اور پھر وہ اس کا حصہ بن جائے تاکہ وہ اس مشکل دور میں بڑی آسانی کے ساتھ فراوانی میں زندگی گزار سکے. سو میں آج آپ کو کہوں گا کہ خدا کا خادم اس نبی کی مانند, اس کے لیے میرا ایمان ہے کہ سر گوشت بھی ہے اور روٹیاں بھی ہیں, صبح شام موجود ہیں, لیکن اس مشکل دور میں جب ہر طرف فائنینشیل کرائسس ہیں پوری دنیا کے اندر, تو پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری اور زیادہ ہم اس میں سروائیو کر رہے ہیں. آپ کے پاس آج ایک موقع آ رہا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. کیا ہوا؟ لکھا ہے 10ویں آیت میں, سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے. سو اس نے اسے پکار کر کہا, وہ اپنے کام میں ہے, اس نے اسے بلایا, ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں. پہلا سٹیپ, سب سے پہلی جو کام اس کی زندگی کے اندر ہوا. اور آگے 11ویں آیت کہتی اور جب وہ لینے چلی اس نے اس کو مان لیا, ایکسپٹ کیا اس نے, اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی ہے. اور اب
یہاں سے یہ میں کہوں گا کہ یہ بالکل انیشیل سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے جو اس نے ہاں میں اٹھا لیا ہے، مان گئی ہے۔ آگے چل کر وہ کہتی ہے تو اس نے پکار کر، ایلیا نے پھر سے کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اب ایگزیکٹ سین جو ہے، زبردست بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی قسم، یعنی وہ پرسنلی اس خدا سے واقف نہیں ہے جس کو ایلیا جس کا نبی ہے، سو اس نے کہا تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں۔ اور انسان کا منصوبہ چیک کیجئے گا، لکھا ہے پھر مر جائیں۔ آپ کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہو سکتا ہے، آپ کی شاید ضرورت سے بھی کم آج آپ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں، لیکن خدا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو کنگڈم کے لیے سو کر دیجئے، آپ اس کو آسمان کی بادشاہی کے لیے آج بو دیں، کیونکہ آپ کا پلان یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے اور پھر پتہ نہیں اس کے بعد پھر ہم مر جائیں گے، یہ آپ کا پلان ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور زبردست منصوبہ آپ کے خدا کے پاس، اس بادشاہت کے بادشاہ کے پاس آپ کے لیے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نہیں مرو گے، تم جیتے رہو گے اور کثرت کو انجوائے کرو گے، دنیا کسی بھی طرح سے سروائیو کرے، تیرا خدا تجھے کمی نہیں آنے دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، 13ویں آیت کہتی ہے ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، اور میں اس کو یہ لیتا ہوں کہ یہ فیئر آف گیونگ ہے، اس کے اندر یہ خوف ہے کہ اگر میں نے دے دیا جیڑی ایک ویلے دی روٹی بچی وہ بھی نہیں رہنی ساڈے کو، وہ بھی ہم کھو بیٹھیں گے۔ سو ایلیا اس کو کہتا ہے مت ڈر، اور جیسا کہتی ہے کر، پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کر لیا۔ میں اب اس کو نہیں پڑھوں گا، پھر آگے چل کر ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ پھر اسرائیل کے خدا نے اس خاتون اور اس کے گھرانے کے اندر اپنی فراوانی کو جاری کیا، اور لکھا ہے جب تک قحط رہا اس کے آٹے کی مٹی میں سے آٹا اور کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا اس نے وہ مٹھی بھر کنگڈم کے لیے بادشاہ کی بات سن کر اس کے ساتھ انویسٹ کر دیا تھا۔ آج آپ کے پاس شاید پاکٹ میں 100 روپیہ، خدا کے خادم 1000 روپے سے بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ 1000 روپیہ لمٹ دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں شاید آج 100 روپیہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 100 روپیہ آپ کی ضرورت کے لیے، 1000 روپیہ آپ کی ضرورت کے لیے انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس کو ابھی بو دیجئے۔ ہاللیلویہ۔ آپ ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں پاور آف گیونگ کے اوپر۔ بیج کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ ہزاروں درختوں کو اپنے اندر لے کر موجود رہتا ہے، ایک بیج، ایک تنہا سا بیج۔ لیکن اگر آپ اس بیج کو پکڑ کر کھا جائیں گے، چبا دیں گے، تو آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ آپ نے ہزاروں درخت کھا گئے ہیں، آپ نے کئی ہزار لوگوں کی چھاؤں کو ختم کر دیا ہے، آپ نے بہت سے پھل ختم کر دیے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جتنے آپ برکت ٹی وی کو ٹی وی سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں، اپنا ایک بیج، یہ آپ کے پیٹ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے گھرانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ جب زرخیز زمین میں گرے گا، یہ اپنے اندر سے زندگی کو برپا کر دے گا، درخت نکلیں گے، پھل لگیں گے، اور بیج بنیں گے، اور درخت لگیں گے، اور خدا کی بادشاہت وسعت اختیار کرتی چلی جائے گی۔ آپ کو یہ بیج
میں انکریج کروں گا, میں انکریج کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا, پلیز اس بیج کو نہ کھائیے, نہ چبائیے, یہ آپ کا خدا آپ سے چاہتا ہے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی 17ویں باب کے اندر, تو آگے چل کر اس بیوہ کا بیٹا مر جاتا ہے, اور جب یہ نبی کو کہتی ہے تو اس کا مردہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ معجزہ اس نے کیسے حاصل کیا؟ دعائیہ درخواستیں بھیج کر نہیں, یہ معجزہ اس نے سیڈ سو کر کے لیا تھا, اس کا ایمان بویا گیا تھا. آج یہ بہت خوش آئند ہے کہ آپ خدا کے, ہم آپ کے لیے, آپ کی سروس کے لیے اویلیبل ہیں ہر لمحے. برکت ٹی وی آپ کے لیے اویلیبل ہے, آپ ضرور اپنی درخواستیں بھیجیں, لیکن ان درخواستوں سے پہلے میں آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا بیج بوئیے. آپ کی مردگی, آپ کے گھرانے کے اندر موت کے اثرات, بدروحوں کی یہ ساری انوالومنٹ خود بخود ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بادشاہ کے ساتھ پارٹنر بن گئے ہیں, اس کے ساتھ حصے دار بن گئے ہیں. اب آپ کو کچھ نہیں کرنا, بادشاہ خود کرے گا. اس لیے میں عزیزو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور ایک دو اور باتیں جلدی کے ساتھ. رائل پروٹوکول یہ ہے, اب ہمارے ادھر تو ظاہر بادشاہت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں, جانیں, ہسٹری میں پڑھیں, یا ابھی جن ملکوں کے اندر بادشاہت ہے آپ اس کو دیکھیں, تو رائل پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کو بادشاہ کے پاس جا کر کوئی لفظ کہنے سے پہلے اس کو گفٹ دینا ہوتا ہے. یہ پروٹوکول ہے. تو جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں, تو کیسے ہم جا کر سیدھی درخواست کر دیں؟ ہمیں پہلے اپنے ساتھ کچھ لے کر جانا ہے. وہ مجوسی اس بات سے باخبر تھے, ان کو اس پروٹوکول کا پتہ تھا. وہ جب ننھے یسوع کے پاس آئے تو وہ سونا, مر اور لبان لیتے آئے تاکہ اس کو نظر کریں. پھر انہوں نے اپنی باتیں اس کے ساتھ کی ہوں گی. لیکن آج وہ ننھا یسوع نہیں ہے, آج وہ قدرت کے ساتھ سربلند ہوا ہے, خدا کے تخت کے دہنے بیٹھا ہے, آپ کو دیکھتا ہے, آپ کی سنتا ہے. اور جب آپ پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ لازم 10,000 لے کر آئیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یسوع نے کہا کس نے سب سے زیادہ دیا؟ 2 دمڑیاں, 1 مٹھی آٹا. جو کچھ تیرے پاس ہے میری بہن, جو کچھ تیرے پاس ہے میرے بھائی, یسوع مسیح کی بادشاہت میں اس کے ساتھ بو دے. آپ یقین کیجئے آپ ایک بڑی فصل کاٹیں گے. لیکن اگر آپ اس بیج کو کھا جائیں گے تو پھر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں, اور ان دنوں میں تو میں یہ کووڈ کے دنوں میں تو بہت زیادہ کہتا رہا. اور ایک چرچ میں گیا تو مجھے پادری صاحب کہتے ہیں تانوں تے نا اسی فنڈ ریزنگ لی بلاواں گے, کیونکہ تسی دین تے بڑا کھلا ہی بول دیو. میں تے شرمانا. میں کیا, کیونکہ میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. جب آپ دیتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایگزیکٹ وے ہے. خدا نے یہ فارمولا انٹروڈیوس کروایا ہے, سیراب کرنے والا سیراب کیا جائے گا. خدا کے خادم سالک جان برکت ابھی کہہ رہے ہیں میں اربوں کی طرف بڑھ رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے ہزاروں سے سیراب کرنا شروع کیا تھا. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. ہم اس کو الٹا پکڑتے ہیں, پہلے مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں دو. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. دیا کرو. اور میں سر ان دنوں میں یہ اس بات کو میں نے بڑا بخوبی سمجھا اور لیا. وہ باہر سے گورے دیتے دیتے غریب نہیں ہوئے, اور ہم پاکستانی چرچ لیتے لیتے امیر نہیں ہوئے. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے ہم نے فارمولا غلط پکڑا ہے. ہم صرف لینے کے اوپر کام کر رہے ہیں. فارمولا کلام یسوع مسیح جو آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے, دیا کرو. سو دیں گے آپ کو ملنا شروع ہو جائے. اور پھر 10% یہ بہت بڑا زبردست
اناؤنسمنٹ تھا خدا کے خادم کی طرف سے, اور میں ان دنوں میں بار بار آپ سے یہ سنتا رہا کہ ہم دئی یکی کا تقاضا نہیں کر رہے, وہ آپ کے ذخیرہ خانہ کے لیے ہے جہاں آپ جا رہے ہیں, ہدیے کی بات ہو رہی ہے. لیکن خدا کے خادم ہم ریورنڈ موائلز, وہ کہتے ہیں 10% بیسیکلی جسٹ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ونڈو کھولتا ہے خدا کی طرف سے. یہ خدا نے آپ کے لیے صرف ایک منیمم اناؤنس کیا 10%, اور وہ کہتے ہیں میں نے آج تک 10% خدا کو نہیں دیا. میں نے جب سٹارٹ کیا تب میں نے 20% سے شروع کیا تھا, کیونکہ خدا منیمم کی بات کرتا ہے. چلیں 10 ہی دے دیں, لیکن ہم تو وہ 10 بھی نہیں دیتے ہیں. سو میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا. لاسٹ ریفرنس آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, متی کی انجیل 6 باب 21ویں آیت کہتی ہے, جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اور اگر ایمپلیفائڈ بائبل کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو ہارٹ کے لیے وہ جو لفظ یوز کرتا ہے وہ کہتا ہے یور وشز, یور ڈیزائرز, اور آپ لائف سینٹر, آپ کے دل کا محور, آپ کی لائف کا محور. سو اگر آپ اس مال کو جمع کر کے بیٹھے رہیں گے آپ کا دھیان ادھر ہی رہے گا. لیکن اگر آپ اس مال کو اٹھا کر تھوڑا ہے زیادہ ہے کنڈم میں انویسٹ کر دیں گے, بادشاہ کے ساتھ حصے دار ہو جائیں گے, آپ کا دھیان بادشاہ کے ساتھ لگا رہے گا. سو یہ بہت زبردست پلان ہے یہ آپ کی زندگی, اور میں یہ لازم کہوں گا یہ پاکستانی کلیسیا کے لیے یہ بڑا عام کامن سا لفظ یوز ہوتا ہے, لیکن میں اس کو یہاں پر یوز کر رہا ہوں, گیم چینجر ہو سکتا ہے. پاکستانی چرچ ریوائیول کے کام کو, بہداری کو لے کر آ سکتا ہے. باہر سے آیا ہوا پیسہ پاکستانی چرچ پلیز آپ کے لیے بہداری کو نہیں لا سکتا. جب تک ہم اپنی پاکٹس میں سے, ہم اپنے منیمم میں سے خدا کے ساتھ بیج نہیں بوئیں گے, یہاں پر ہم روحوں کی فصل نہیں کاٹ سکتے ہیں. خدا پاکستان سے روحوں کی فصل دیکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے یہاں سے جہنم کے اڈوں کو ختم کیا جائے اور فردوس بھر جائے, ترقی کرے. وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ آج پاکستانی چرچ انویسٹ کرے گا. سو پلیز کھڑے ہوں, آپ کے پاس یہ زبردست پلیٹ فارم ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بالکل اوریجنل ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. جو کچھ آپ دیں گے آپ کے سامنے ہے. یہ خدا کا بڑا گھر, یہ زبردست ویژن, ایک بڑا رویا آپ کے لیے موجود ہے. آئیں اس کے حصے دار بنیں تاکہ ہم بہت سے لوگوں کے لیے ایک خدا کی بادشاہ کے لیے بہت سے روحوں کی فصل کو کاٹ سکیں. God bless you. Hallelujah, praise the Lord. زوردار تالیاں خدا ان کے جلال کے لیے. بہت ہی پاورفل میسیج خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے گیونگ کے تعلق سے, اور یہ ایک ریولیشن ہے, یہ ایک مکاشفہ ہے. جب آپ اس کو ریسیو کر لیں گے تو